اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فللہ الحمد رب السماوات رب الارض رب العالمین وله الکبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وصلت علیک وآلہ وسلم کثیرا کثیرا حرفا حرفا الفا الفا دائما ابدا بعدد کل معلوم لک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ محترم سامعین، قارئین، ناظرین اور حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرکز افضلیہ ایجوکیشن اینڈ ریسرچ سینٹر نوادہ بہار انڈیا سے میں معراج افضلی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں، اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ بڑا ہی دلچسپ ہے، اس کے بارے میں آج گفتگو ہوگی۔ سوال ہے منافق کی پہچان کیا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اہل بیت علیہ السلام، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بزرگان دین اولیاء اللہ کا جو ہے منافقوں کے ساتھ کیا سلوک تھا، کیا رویہ تھا، اور آج کے زمانے میں منافقوں سے نپٹنے کا کیا طریقہ ہے، یعنی منافق کی مکمل جو ہے وضاحت اور تشریح آج کے موضوع میں بیان کی جائے گی۔ 1 گھنٹہ وقت نکال کر کے اس موضوع پر کنسیڈر کیجیے، اور وقت نکال کر اس موضوع کو بالکل سنیے، سمجھیے اور غور فرمائیے کہ منافق ہوتا کون ہے، اور منافق کی پہچان کیا ہے، منافق کی صفتیں بتائی جاتی ہیں وہ کیا کیا ہیں، اور اس سے کیسے بچنا چاہیے، اور کہاں پر ہم لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے، چونکہ یہ جو موضوع ہے نہایت ہی باریک ہے، نہایت ہی سینسیٹیو ہے، اس لیے اس سینسیٹیو موضوع پر ضرور غور فکر کرنا چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ بلا کسی مطلب کے، بلا کسی دلیل کے اور ثبوت کے ہم کسی بھی انسان کو، کسی بھی مسلمان کو، کسی بھی مومن کو ہم منافق کہہ دیتے ہیں، یہ کس حد تک صحیح ہے۔ تو آئیے اس موضوع کو مکمل سمجھنے سننے کے لیے اس مجلس میں حاضر ہوتے ہیں، بالکل اپنے عقل و دل کے ساتھ دماغ کو حاضر کرتے ہوئے۔ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ آج کے اس تجزیہ نامے میں، اس ڈسکشن میں کتنے لوگوں نے حصہ لیا ہے، چونکہ اس میں قرآن، حدیث اور بزرگوں کے حوالے سے بات کی جائے گی۔ اس میں شامل ہونے والے حضرات ہیں جناب مختار قادری صاحب، جناب عرشی واسی صاحب، انجینئر پرویز صاحب، اور جناب سید مسعود علی شاہ پاکستان سے، صوفی سید محمودی صاحب تلنگانہ سے، اور عظیم افضلی صاحب ہیں نوادہ سے، سلیم ابوالعلائی صاحب ہیں ممبئی سے، اور جہانگیر قادری صاحب ہیں، شمس خان صاحب ہیں، آزاد حسین صاحب ہیں، سرفراز شیخ صاحب ہیں گجرات سے، پیر راحت صاحب ہیں گریڈی سے، صوفی راز محمد قادری صاحب ہیں، صوفی شرف الدین ندیمی ابوالعلائی صاحب رانچی سے، شاہ جی صاحب ہیں ممبئی سے، پیر مظہر قیوم صاحب قادری صاحب پاکستان سے، اور جناب عادل احمد قادری صاحب بھی ہیں جو پاکستان سے ہیں۔ آئیے ان تمام لوگوں کے ساتھ آج گفتگو کرتے ہیں اور مکمل منافق کی وضاحت سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مختار قادری چشتی صاحب کہتے ہیں کہ سورہ منافقون آیت نمبر 1، جس کا ترجمہ دیکھیے کہ اے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ یقیناً آپ اس کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یقیناً منافق لوگ جھوٹے ہیں۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ منافقوں کو صاف جھوٹا کہہ رہے ہیں، جھوٹے قرار دیے جا رہے ہیں منافق لوگ، کیونکہ یہ صرف اپنی زبان سے کہتے ہیں، دل سے آپ کو ہرگز رسول نہیں مانتے۔ یعنی منافق دل سے آپ کو رسول نہیں مانتے، صرف منہ سے کہتے ہیں۔ منافقین رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قتل کی ہر دم سازش کرتے رہے، لیکن اللہ نے ان کی تمام کوششوں کو مٹی میں ملا دیا، اور ان کی بنائی ہوئی مسجد زرار کو بھی مسمار کروا دیا۔ یہ تاریخی موضوع ہے، اس کو سمجھا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے، اور ان سب کو، ان تمام لوگوں کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ منافقین آج بھی ذلیل و رسوائی ہو رہے ہیں، اور قیامت تک ان کا یہی مقدر ہے۔ جناب عرشی وارثی صاحب نے کہا کہ صحیح بخاری کی حدیثوں میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، تبھی ایک شخص اٹھا اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، انصاف سے تقسیم کرو، انصاف سے تقسیم کرو، نعوذ باللہ من ذالک۔ حدیث نمبر 3344۔ یعنی بخاری کی حدیث میں آیا ہے کہ رسول پاک کو ایک شخص نے کہا کہ انصاف کرو اور انصاف سے تقسیم کرو۔ اب ذرا سوچئے کہ وہ کیسا شخص تھا اور کیسا مسلمان تھا جو اپنے رسول پر جو ہے نا انصاف ہونے اور عدل و انصاف
کا تقاضا کر رہا تھا رسول سے. تو یہ دیکھیے صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ حکم دیں اس کو قتل کر دیا جائے. آپ نے فرمایا اسے چھوڑ دو، کچھ لوگ اس کے جوڑ کے پیدا ہوں گے، تم اپنے عبادتوں کو ان کے مقابلے میں حقیر سمجھو گے، لیکن ایمان ان سے اس طرح نکل جائے گا جس طرح جانور کو چیرتا ہوا تیر نکل جاتا ہے. یعنی اس طرح کی گستاخی کرنے والا اور اس طرح کی بات جو ہے اپنے پیغمبر پر کہنے والا، وہ اس کے دل و دماغ سے جو ہے ایمان نکل جائے گا، ایمان نہیں رہے گا. لیکن اس کے کچھ لوگ آگے ہوں گے پیدا، اور اس میں کچھ اچھے لوگ بھی آگے ہو سکتے ہیں، اسی لیے اس کو چھوڑ دینے کا حکم دیا گیا. اصل میں یہی لوگ منافقین ہوں گے. کون لوگ ہوں گے منافقین؟ جو اس طرح کی سوچ، اس طرح کی فکر کے مالک ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں اپنے محبوب کی شان کو ظاہر و عیاں کرنے کے لیے ایک نیگیٹو وجود کو رکھا ہے. آدم علیہ السلام کے لیے ابلیس، موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرعون، ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمرود، اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ابو جہل. اور دشمنان جو دین تھے اس وقت کے جتنے بھی لوگ تھے سب رسول پاک کے اگینسٹ میں تھے، ان کے مخالف میں تھے. اور امام حسین علیہ السلام کے لیے یزید کو ایک نیگیٹو وجود کے طور پر رکھا. اور اسی طرح آج کے دور میں بھی ہر کاملین کے لیے ایک نیگیٹو وجود مقرر ہے. یعنی ہمیشہ پوزیٹیو کے ساتھ نیگیٹو کا وجود ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی شان میں اضافہ ہوتا ہے. نیگیٹو رہنے کی وجہ سے اس پوزیٹیو ہستی کی جو ہے شان میں اضافہ ہوتی ہے. منافق وہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اہل بیت سے بغض رکھے، اور مومن وہ ہے جو ان سے محبت رکھے. رسول پاک سے، اہل بیت سے بغض رکھتا ہے، اس کو منافق کہا جا سکتا ہے. یہ منافق کی ساری باتیں ابھی چل رہی ہے، بغور سماعت فرمائیے. جناب انجینئر پرویز احمد صاحب کہتے ہیں کہ سویا ہوا بندہ ہی منافق کہلاتا ہے، اس لیے سونا بند کرو اور جاگ جاؤ. سویا ہوا بندہ منافق کہلاتا ہے، مطلب وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کا دل اور ضمیر مردہ ہوتا ہے، اور وہ نہایت ہی احمق اور جاہل ہوتا ہے، اس لیے اس کو سویا کہا گیا ہے. اس لیے جو شخص بیدار ہو گیا، سونے سے جاگ گیا، اپنی ہستی کو پہچان گیا، علم والا ہو گیا اور حقیقت کو پا گیا، وہ پھر ان چیزوں سے باہر آ جاتا ہے اور وہ مومن ہو جاتا ہے، وہ حق پرست ہو جاتا ہے، حق کو پہچانے والا عارف ہو جاتا ہے. جناب سید مسعود علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ حق کو جان کر حق کو چھپانے والا منافق ہوتا ہے. جو حق کو جان گیا اور اس کے بعد اس کو چھپا رہا ہے وہی منافق ہوتا ہے. حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے منافقوں کی مسجد کو مسمار کروایا تھا، اس کو مسجد زرار کہتے تھے، جس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے. صحابہ کرام اور اہل بیت نے ان سے جنگیں بھی کی ہیں. مطلب صحابہ کرام اور اہل بیت نے کن سے جنگیں کی ہیں؟ منافقوں سے جنگیں بھی کی ہیں. منافقوں سے جنگ بھی کی جاتی ہے. آج کے دور میں منافق سے دوری اختیار کی جانی چاہیے. اپنی صفوں میں ان کو جگہ نہ دی جائے، اور اپنے محافل میں، یعنی اپنے محافلوں میں، اپنے مجلسوں میں پنجتن پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کا ذکر کریں اور منافقین اور شیاطین کو بھگائیں. مطلب ان لوگوں سے، منافقوں سے دوری اختیار کرنی چاہیے، اور اپنے جو ہے صفوں میں ان کو جگہ مت دیجیے، اس سے دوری بنا لیجیے. یہ منافقوں سے نپٹنے کا طریقہ بتا رہے ہیں جناب سید ایوب محمودی صاحب نے کہا کہ مومن وہ نہیں جو مسجد میں جمع ہوتے ہیں اور منہ سے کلمہ پڑھتے ہیں. ایسے لوگ مومن نہیں، منافق ہیں. یعنی وہ کچھ نہیں سمجھتے، زبان سے کہتے ہیں. انہوں نے جو ہے اس تحریر کے حوالے سے گفتگو فرمائی تھی جو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا تھا. اس میں رسول پاک حضرت عمر سے ارشاد فرماتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اے عمر، مومن وہ نہیں جو مسجد میں جمع ہوتے ہیں اور منہ سے کلمہ پڑھتے ہیں. ایسے لوگ مومن نہیں بلکہ منافق ہیں، یعنی جو بغیر سمجھے پڑھتے ہیں. اس کی پوری تفصیل موجود ہے. یعنی وہ کچھ نہیں سمجھتے، زبان سے کہتے ہیں، مگر دراصل وہ جھوٹ ہیں. ہم لوگ ان کو کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ساتھ بٹھاتے ہیں، مگر وہ لوگ دھوکہ بازی اور دغا بازی کرتے ہیں، انگلی اٹھاتے ہیں اور مومنوں کو نیچا دکھاتے ہیں اور خود کو بڑا ثابت کرتے ہیں. وہ خود کو مومن اور سچے ولی سمجھتے ہیں، اور اس بات کی انانیت کے ساتھ اور غرور و تکبر کے ساتھ دوسروں پر زبردستی تھوپنا بھی چاہتے ہیں، اور نہیں ماننے پر وہ مومنوں کو ڈراتے بھی ہیں، دھمکاتے بھی ہیں. یہ ساری صفتیں جو ہے یہ منافقوں کے ہیں. یہ سب بیان کیے جا رہے ہیں. امید ہے کہ بہت اچھے طریقے سے ہم مومنوں کو اور منافقوں کو پہچان سکیں گے ان تمام وضاحتوں کے ساتھ. اسی لیے منافق کی وضاحت بہت ضروری ہے، مگر انہیں معلوم نہیں ہوتا ہے ان منافقوں کو کہ اللہ مومنوں کا مددگار ہے. ان کو لگتا ہے کہ ہم ہر حال میں جیسے چاہیں گے چھل بل سے جیت جائیں گے اور مومنوں کو نیچا دکھا دیں گے، لیکن ایسی بات نہیں ہے. جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے اس کو کوئی نیست و نابود نہیں کر سکتا، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا.
مزید جناب ایوب صاحب نے کہا کہ سب سے بڑا منافق وہ ہے کہ جو اللہ اکبر کہنے کے بعد اللہ کو تلاش کرتا ہے۔ انہوں نے ایک معرفتی زبان بھی یہاں پر کہا اور کہا کہ سب سے بڑا منافق ہم اس کو سمجھتے ہیں جو اللہ اکبر کہنے کے بعد اللہ کو تلاش کرتا ہے، مطلب یعنی اللہ کو نہیں پہچانتا، ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ منافق وہ بھی ہے جو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول کہنے کے بعد ان سے ہی دشمنی کرتا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، اللہ کے رسول بھی کہتے ہیں اور دشمنی بھی کرتے ہیں ان سے بھی اور ان کے آل و عیال سے بھی۔ منافق وہ بھی ہیں جو اپنے پیر سے عہد لے کر اس کو پورا نہیں کرتے ہیں، جو عہد لیتے ہیں اور پورا نہیں کرتے ہیں وہ منافق ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دشمنوں سے اللہ کے رسول نے تو بدلہ نہیں لیا تھا، تو یہ بالکل صحیح بات ہے کہ دشمن سے بھی نہ لیا کبھی ظلم کا بدلہ، مارا بھی تو اخلاق کے تلوار سے مارا، اخلاق کی ایسی تلوار سے مارا کہ جو ہے وہ لوگ جو ہے بھلے دل سے تصدیق نہ کرتے ہوں لیکن بہت سارے لوگوں نے جو ہے ایمان لایا اور ہلکا بغوث اسلام ہو گئے۔ حالانکہ ان کی نیت بھلے ہی ٹھیک نہیں ہو وہ الگ بات ہے، لیکن رسول پاک نے اپنے اخلاق کا جو ہے اعلیٰ قدر ثبوت دیا، جس کے وجہ سے جو ہے وہ تمام لوگوں کو لے کر چلے۔ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ ان کے ساتھ جو ہے بے وفائی کر گئے اور کچھ لوگ بہت ہی وفادار ہوئے، بہت سارے لوگ مخلص ہوئے، بہت سارے لوگ مخلص نہیں، وہ الگ بات ہے۔ لیکن جو مسلم اور مسلمان ہونے کے بعد مسلمانوں سے جو دشمنی کرنے لگے اور ان سے جو ہے نقصان ان کو پہنچانے کا منصوبہ بنانے لگے، تو ان لوگوں سے رسول پاک کو بڑی اذیت پہنچی ہے، ان کے اہل و عیال کو بھی بہت اذیت پہنچی ہے۔ اس کی پوری مکمل تاریخ مکمل موجود ہے جس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے اور یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ جتنا نقصان کافروں سے رسول پاک کو نہیں ہوا اس سے کہیں زیادہ اسلام کا نقصان جو ہے منافقوں سے ہوا ہے۔ اس بات کی تصدیق اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اقوال میں جا بجا کیا ہے، یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ جناب عظیم افضلی صاحب نے کہا کہ منافق وہ ہے جس کا کردار و عمل اس کے زبان کی تصدیق نہیں کرتا ہو، یعنی منہ سے کچھ اور دل سے کچھ۔ وہ اللہ اور رسول کی باتیں تو کرتا ہے مگر خود اس پر عمل نہیں کرتا، قرآن و حدیث کا درس تو دیتا ہے مگر خود اس پر عمل پیرا نہیں ہوتا ہے۔ ہم اتنے منافق لوگ ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم لوگ اتنے منافق ہیں کہ کسی کے تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش سمجھتے ہیں۔ اگر کسی پر کوئی تکلیف ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑے بڑے گناہوں کی سزا اس کو مل رہا ہے، یہ واقعی ایسا ہی انسان تھا، ٹھیک اس کو سزا ہوا ہے، بہت اچھا ہوا۔ لیکن جب اپنے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ بہت شان سے کہتے ہیں کہ بھائی میں تو مومن ہوں، مجھ پر آزمائش ہو رہی ہے۔ تو یہ بہت منافقانہ حرکت ہے، جو خود کو مومن سمجھتے ہیں اور دوسرے کو ناکارہ سمجھتے ہیں، دوسرے کو منافق سمجھتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ البتہ منافق کی صفتوں سے منافقوں کو پہچاننا چاہیے، انشاءاللہ آگے اس کا ذکر اور تفصیل سے آنے والا ہے۔ جناب سلیم ابو العلائی صاحب کہتے ہیں کہ دوسروں کو منافق کہنے سے پہلے ہمیں خود کے اندر بھی جھانکنا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اہل بیت علیہ السلام اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بزرگان دین نے اپنے اخلاق سے منافقوں پر فتح پائی ہے، یہ بات بالکل حق ہے۔ جناب جہانگیر قادری صاحب کہتے ہیں کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 2459 میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 4 عادتیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر بھی ہوں گی وہ منافق ہوگا۔ یہ 4 عادتیں پہچان لینی چاہیے۔ یہ حدیث 2459 میں موجود ہے بخاری میں، صحیح بخاری کی حدیث میں 2459 میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ 4 عادتیں جس کے اندر ہوگی وہ منافق ضرور ہوگا۔ وہ اس عادت کو ترک کر دے، یعنی ہر کوئی کو چاہیے کہ یہ عادت ترک کرے۔ پہلا، جب وہ بولے تو جھوٹ بولے۔ منافق کی پہلی پہچان بولے گا تو جھوٹ بولے گا، دوسری پہچان وعدہ کرے گا تو پورا نہیں کرے گا، تیسری پہچان لڑائی جھگڑے میں گالی اور بد زبانی سے کام لے گا، گالی گلوچ کرے گا، چوتھی پہچان جب معاہدہ کرے تو بے وفائی کرے، یعنی وعدے سے مکر جائے، معاہدے سے پھر جائے۔ یہ 4 نہایت ہی بہت ہی برا اور نہایت ہی غلط قسم کا عادت ہے، اس کو اگر کسی کے اندر ہو تو دور کرنا چاہیے۔ یہ منافقوں کی صفت ہے، جب بولے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو پورا نہیں کرے اور وعدہ کرے تو بے وفائی کرے۔ یہ تو 3 ہو گیا جس کا ذکر ہم نے پہلے بھی کیا، لیکن اس حدیث میں ایک بات اور بڑھائی جاتی ہے اس حدیث کے حوالے سے کہ وہ جب لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو بہت ہی گندا گالی گلوچ کرتا ہے، گندے الفاظ اور بد زبانی کا استعمال کرتا ہے، اپنی نیچتا کا ثبوت دیتا ہے اور اس کے اندر جتنی غلاظت بھری ہوتی ہے سب باہر نکل آتا ہے۔ یہ منافق کی پہچان ہے۔ یہ 4 چیزوں سے ہم لوگوں کو پرہیز کرنی چاہیے، اور اگر اپنے اندر یہ سب صفتیں ہیں تو اس کو دور کیجیے تاکہ کوئی منافق نہیں کہے اور ہمارے اندر منافقت سے تمام جو ہے فطرت اور عادت باہر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان 4 عادتوں سے ہم لوگوں کو پاک فرمائے۔ جناب شمس خان صاحب کہتے ہیں کہ مخبری کرنے والا منافق ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ قرآن شریف کی سورہ نساء میں آیت نمبر 138 کے حوالے سے انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ مخبری کرنے والا منافق ہوتا ہے، ادھر کی خبر ادھر کرنے والا،
اور سچ جھوٹ کو ملانے والا اور جھگڑا کو پھیلانے والا۔ مخبری کرنے سے یہی ہوتا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 145 میں آیا ہے، اس کا ترجمہ بھی دیکھیے کہ بے شک منافقین دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں رہیں گے اور وہاں ان کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہ ہوگا۔ یعنی منافقوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی گھٹیا قسم کا جہنم بنا کر کے رکھا ہے۔ جہنم بہت پرکار کے ہیں، جس طرح سے جنت بہت طرح کے ہیں، اسی طرح سے جہنم کے بھی بہت درجے ہیں۔ تو منافقوں کا جو جہنم ہوگا وہ دوزخ ہوگا نہایت ہی گھٹیا قسم کا، بہت ہی تھرڈ گریڈ کا، بہت ہی تھرڈ کلاس کا جہنم اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ مزید یہ کہ منافق کی یہ بھی پہچان دیکھیے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، مخالفت کی صورت میں گالی گلوچ کرتا ہے اور عہد کو توڑتا ہے۔ انہوں نے 4 نہیں 5 علامت بتائی ہے: جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا، مخالفت کی صورت میں گالی گلوچ کرنا اور عہد توڑنا۔ یہ 5 صفتیں جو ہے انہوں نے بھی بتائی ہیں، جو نہایت ہی عمدہ اور بالکل صحیح ہے۔ جناب عرشی وارثی صاحب کہتے ہیں کہ منافقوں سے نپٹنے کے لیے مولا علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر عمل کرنا چاہیے۔ جس طرح 25 سال آپ علیہ السلام نے زبان خاموش اور تلوار میان میں رکھا، اس پر ہمیں بھی عمل کرنا چاہیے۔ یعنی یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ منافقوں سے نپٹنے کے لیے مولا علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر عمل کرنا چاہیے۔ مولا علیہ السلام کی طرح 25 سال جس طرح سے بالکل خاموشی کے ساتھ انہوں نے جو ہے 25 سال 25 ایئرس انہوں نے جو ہے اپنے زبان کو خاموش رکھا اور تلوار میان میں رکھا، کسی طرح کی لڑائی جھگڑا نہیں، اور زبان کو بالکل دائرے میں رکھا، لوگوں کی مدد کرتے رہے۔ یہ معاملہ رسول پاک کے حوالے سے نہیں بلکہ مولا علیہ السلام کے حوالے سے، ان کی سیرت کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے، بالکل حق بات ہے، بالکل غور کرنے کی بات ہے کہ جس طرح سے 25 سال مولا علیہ السلام نے اپنی زندگی کو گزارا، اس طرح سے ہم لوگوں کو چاہیے کہ پہلے ہم لوگ کیا کریں، بالکل خاموشی اور اطمینان سے رہیں، لیکن بعد جب معاملہ حد سے زیادہ تجاوز کرتا ہے تبھی کوئی بڑا اسٹیپ لینا پڑتا ہے اور لینا چاہیے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے منافقوں سے نہ نفرت کی نہ محبت کی بلکہ ان سے دوری بنائی۔ رسول پاک کا منافقوں سے جو طریقہ تھا، چونکہ نفرت کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، چونکہ نفرت انسان سے نہیں بلکہ انسان کے عمل سے کی جاتی ہے، اس کے کردار سے کی جاتی ہے۔ تو رسول پاک منافقوں سے نفرت نہیں کرتے بلکہ ان سے دوری بناتے تھے۔ جس طرح ہندا کو آپ نے کلمہ پڑھایا اور فرمایا میرے سامنے مت آنا، میرے چچا یاد آ جاتے ہیں، چونکہ چچا کا جو کلیجہ چبانے کا معاملہ تھا، جس کا ذکر ہم نے دوسرے کلپ میں بھی کیا ہے کہ ہندا کے ہی ڈائریکشن میں ہوا تھا اور جو ہے اسی کے ذریعے سے یہ معاملہ ہوا تھا، لہذا اس شخص کو بھی رسول پاک نے کہا کہ میرے سامنے مت آنا، اور ہندا کو بھی یہ بات کہا کہ تم میرے سامنے مت آنا، تم کو دیکھنے سے میرے چچا یاد آتے ہیں، یعنی شدید ناراضگی کا اظہار کیا۔ ناراض ہونا یہ الگ بات ہے، لیکن نفرت کرنا کچھ الگ بات ہوتی ہے۔ چنانچہ رسول پاک نے منافقوں سے بھی نفرت نہیں کی، محبت کا معاملہ رکھا لیکن دوری بنائی۔ لہٰذا ویسے لوگوں سے دوری بنانا سنت بن جاتا ہے، اور یہ رسول پاک کا طریقہ بھی ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے کبھی منافقوں کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ یہ بات بھی بہت نوٹڈ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گرچہ سب کے لیے رحمت تھے، پورے عالم کے لیے، لیکن منافقوں کا جنازہ پڑھانے کا حکم ان کو بھی نہیں تھا، اور انہوں نے بھی منافقوں کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ یہ تواریخ اور کتابوں میں درج ہے، یہ غور فرمائیے۔ بہت سارے جو مولوی حضرات ہوتے ہیں، یا مان لیا جو بالکل سیدھے سادھے صوفی ہوتے ہیں، جس کو ہم سیدھا سادہ صوفی کہتے ہیں، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ منافق کون ہے، کافر کون ہے، مشرک کون ہے، کس سے کیا نپٹنا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں ان کو سب بالکل جو ہے سارا معاملہ بالکل ایک دم سیم ٹو سیم لگتا ہے۔ تو ویسے لوگوں کے لیے میرا یہ کہنا ہے کہ ان باتوں پر غور فرمائیے کہ اگر ان چیزوں کا جو ہے احتیاط نہیں ہوتا تو رسول پاک منافقوں کا جنازہ پڑھاتے اور منافقوں سے دوری نہیں بناتے۔ غور فرمائیے ان موضوع پر۔ اس عمل پر مولا علیہ السلام بھی قائم رہے اور اسی طرز عمل پر اپنی زندگی چلایا۔ اور یہ کہ حضرت حذیفہ کو رسول پاک نے 12 منافقوں کے نام بتائے تھے، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول پاک منافقوں کو پہچانتے بھی تھے اور نام بھی گنوا دیتے تھے۔ لیجیے صاحب، جس جنازے میں حضرت حذیفہ نہیں جاتے تو صحابہ سمجھ جاتے یہ منافق تھا، یعنی جس جنازے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں جاتے تو صحابہ سمجھ جاتے یہ منافق تھا۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ 12 منافقوں کا لسٹ جو ہے رسول پاک نے ان کو دیا تھا، تو حذیفہ جو ہے ان منافقوں کی میت میں نہیں جاتے تھے، تو صحابہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ لسٹڈ اینڈ کوٹڈ انسان تھا۔ اس لیے یہ بات غور فرمائیے۔
جناب آزاد حسین صاحب کہتے ہیں کہ منافق وہ ہے جو پیر کامل سے مرید ہونے کے بعد انکار کر دے اور مکر جائے. بالکل صحیح، یہ بھی بات صحیح ہے. پیر کامل سے مرید ہونے کے بعد اگر کوئی مکر جاتا ہے تو یہ منافقت کی بات ہے، پھر جانا، چونکہ یہ معاملہ اسی میں آ جاتا ہے. وعدہ خلافی کرنا، بیعت ہو کر کے پھر جانا، وعدہ خلافی آتا ہے. امانت میں خیانت اسی میں آتا ہے، اور عہد کا توڑنا اسی میں آتا ہے، چونکہ منافقوں کی صفتوں میں سے یہ صفت آ جاتی. لیکن یہ بات اس کے لیے لاگو نہیں ہوتی ہے کہ جو کوئی بھی پیر سے مرید ہو جائے اور اس کو پیر کی سچائی کا پتہ چلے تو وہ مکر جائے. نہیں، جو پیر کامل ہو اس سے مرید ہو کر کے مکرنا یہ بات مانا جائے گا. لیکن جو پیر ہی نہیں ہو، کوئی غلطی سے اگر کوئی اس سے مرید ہو گیا ہو تو اس سے مکرنا واجب ہے، چونکہ ویسے لوگوں کو چھوڑنے کا بھی حکم ہے. سمجھ لیجئے اس بات کو، ہاں، اس کو ہلکے میں نہیں لیا جائے. جو پیر کامل نہیں ہے اس کو ہر حال میں چھوڑ ہی دینا چاہیے. اور جو لوگ پیر کامل سمجھ کر کے ان سے مرید ہو گئے، بعد میں جب پتہ چلا کہ وہ پیر کامل تھے ہی نہیں، وہ تو بہت ہی دنیا دار اور بہت ہی گھٹیا قسم کے انسان تھے، تو ویسے آدمی کا بیعت توڑنے کا بھی حکم کتابوں میں ملتا ہے، جس پر ہم نے پہلے بھی کئی ویڈیوز بنا رکھا ہے. اور ویسے لوگوں سے دوری اختیار کرنے کا بھی حکم ہے، کیونکہ آپ ویسے حالت میں منافق نہیں ہیں، مرید منافق نہیں بلکہ پیر ہی منافق ہو گیا. تو یہ معاملہ جو ہے بہت سمجھنے کی ضرورت ہے. ماشاءاللہ. جناب سرفراز شیخ صاحب نے کہا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل میں منافقین اپنے بتوں کو چھپا کر بیٹھا کرتے تھے. انہیں گمان تھا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کا پتہ نہیں لگے گا. اچھا، مگر حضور صلی اللہ تعالی وسلم چونکہ عالم الغیب ہیں، غیب کے علم کو جاننے والے تھے، ان سے یہ بات کیسے چھپ سکتی ہے؟ آپ نے ان کو پول کھول دیا اور فرمایا، آؤ میں تمہیں عبادت کا ایک طریقہ بتاتا ہوں. اور بتایا کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کان تک اٹھا کر اپنے نابی پر باندھو اور کہو اللہ اکبر. اتنا کہنا تھا کہ ان منافقین کے بت گر کر ٹوٹ گئے اور وہ پکڑے گئے. مطلب یہ ہوا کہ منافقوں سے نپٹنے کا یہ بھی رسول پاک نے طریقہ اختیار کیا. آج بھی ہم لوگوں کو کچھ نہ کچھ ٹیکنیک استعمال کرنا پڑ سکتا ہے. اس حوالے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ منافق بہت شاطر ہوتے ہیں، شاطر اپرادھی ہوتا ہے. ان لوگوں سے بچنے کے لیے طرح طرح کے طور طریقے استعمال کیے جا سکتے ہیں اور ان کے پول کھولے جانے چاہیے. یہ حوالہ ہے صاحب. اسی طرح ہر بار نئے لوگ اپنے ساتھ بت لے کر آیا کرتے تھے، اور بار بار آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے نئے طریقے سے ان کو ظاہر کر دیا کرتے تھے. ہم اپنے پیر و مرشد کا طرز عمل دیکھیں تو انہوں نے کسی کو بھی دھتکارا نہیں اور نہ ہی کسی سے نفرت ہی کی، بلکہ لوگ ان سے ملے، کلمہ پڑھے اور پھر بھاگ گئے، لیکن آپ نے ان کے لیے ہمیشہ دعائیں ہی کی. یہ صحیح بات ہے. یہ پیروں کا طریقہ یہی رہا ہے، نائب رسول کا سب کا طریقہ یہی ہے کہ جو بھاگتا ہے اس کو بھاگنے دیجیے، آپ ان کے لیے دعا ہی کیجیے، اور کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ویسے لوگ جب واضح ہو جائیں تو آپ ان سے دوری بنائیے اور ان سے بچنے اور ان کے پول کھولنے کا ٹیکنیک بھی استعمال کریں. ہر زمانے میں منافقین ہوتے ہیں اور ہوتے ہی رہیں گے، لیکن ہمیں اپنے بزرگوں کے بتائے ہوئے راستے پر ہی رہنا چاہیے. اور اگر وہ زیادہ پریشان کرے تو پھر ہندوستان کے قانون کا مدد لینا چاہیے. میرا مطلب ہے کہ ہندوستان نہیں بلکہ ہر ملک کے قانون کا استعمال کر کے آپ ویسے لوگوں سے نپٹ سکتے ہیں. چونکہ آج کے زمانے میں، پہلے زمانے میں تو کیا ہوتے تھے کہ منافقین کے ساتھ حضرت عمر کا جو رویہ ہوتا تھا بہت سخت ہوتا تھا، تلوار لے کے چلتے تھے اور ان کی گردنیں اڑا دیا کرتے تھے. لیکن آج کے زمانے میں ہم لوگ ایسا نہیں کر سکتے. کسی بھی ملک میں یہ معاملہ بالکل فٹ نہیں بیٹھتا ہے، یہ غلط ہے اور ہم ایسا کر نہیں سکتے. وہ زمانہ اور تھا، یہ زمانہ اور ہے. لیکن ویسے حالت میں ویسا پتہ جب کسی کو چل جائے اور معاملہ بالکل حضرت عمر جیسا ہو جائے تو بھی ہم تلوار اس پر نہیں چلا سکتے، بلکہ ہم اس کے ساتھ قانون کا استعمال کریں اور قانون کے حوالے کر دیں ان لوگوں کو. باقی معاملات قانون سمجھ لے گا. اور ہم کو جو طریقہ ہے رسول پاک کا ان سے دوری بنانے کا، وہ دوری بنائیں گے، ان سے بچیں گے، ان کو اپنے مجلسوں سے باہر کریں گے وغیرہ وغیرہ. یہ ساری باتیں کر سکتے ہیں. جناب پیر راحت صاحب ہیں، کہتے ہیں جس کے اندر نفاق ہے وہی منافق ہے. بات تو بالکل یہی صحیح ہے کہ جس کے اندر نفاق ہے اس کو ہی منافق کہا جاتا ہے. جو من موافق چلتے ہیں، دھوکہ فریب مکر سے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، ان کے اندر کچھ ہوتا ہے اور باہر کچھ ہوتا ہے. یعنی انہوں نے منافق کے بارے میں یہ کہا کہ وہ من موافق چلتے ہیں. تو من موافق چلنے سے تو کام چلتا نہیں، یہاں تو اللہ رسول کے موافق چلنا ہے. جو من موافق چلتے ہیں وہ منافق بن جاتے ہیں، لیکن جو اللہ رسول اور اپنے پیر کے کہنے پر چلیں گے وہ من موافق کیسے چل سکتے ہیں؟ تو وہ لوگ مومن ہو جاتے ہیں. بہت اچھی بات انہوں نے کہی ہے ماشاءاللہ. ایمان لانے والے لوگ 4 قسم کے ہوتے ہیں اور یہ ہر دور میں ہوتے ہیں. پہلا مومن، جو سچے دل سے ایمان لانے والے ہوتے ہیں. دوسرا منافق، صرف زبانی کلمہ پڑھنے والے. تیسرا مشرک، کلمہ پڑھنے کے بعد بھی بت پرستی کرنے والے.
चौथा काफिर, कलमा पढ़कर मुकर जाने वाले या झुठला देने वाले या बिल्कुल कलमा नहीं पढ़ने वाले, इनका यही कहना हुआ। माशाल्लाह ये 4 बातें बिल्कुल सही हैं। सूफी राज मोहम्मद कादरी साहब कहते हैं कि सहाबा कराम का कहना है कि जब कोई अनजान शख्स हमारी मजलिस में आकर बैठता तो वो मोमिन है या मुनाफिक, ये जानने के लिए हम हज़रत अली अलैहिस्सलाम का जिक्र शुरू कर देते। ये भी बात किताबों में भरी पड़ी है। इसका हवाला देखिए, हुलियतुल औलिया जिल्द 6 सफ़ा नंबर 295। सहाबा का कहना है कि जब कोई अनजान शख्स हमारी मजलिस में आकर बैठता तो हम कैसे पहचाने कि वो मोमिन भी है या मुनाफिक है। तो उसके लिए क्या करते, उसके लिए हम अपना जो है मशीनरी और थर्मामीटर निकालते थे। वो थर्मामीटर क्या था, हम मौला अली का जिक्र करने लगते थे। जब मौला अली का जिक्र करते थे तो उसके चेहरे का रंग बदलने लगता था, तो हम समझ जाते थे कि ये आदमी मुनाफिक है। लेकिन मौला अली का जिक्र सुनने के बाद जिस आदमी का चेहरा खिल उठता था तो समझते थे कि ये मोमिन है। वाह माशाल्लाह, क्या थर्मामीटर था उस जमाने में। आज भी इसी जमाने में जो है हम लोग इस थर्मामीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम लोग भी मौला अली का जिक्र कीजिए, इमाम अली मकाम और करबला का जिक्र शुरू कर दीजिए, फिर देखिए लोगों के चेहरे कैसे बदलने लगते हैं। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत बेहतरीन। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस में है, जिसका हदीस नंबर का हवाला देखिए, हदीस नंबर 3717। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम गुरोह अंसार यानी हम लोग मुनाफिकों को हजरत अली करमुल्लाह वजह से बुग़्ज़ रखने की वजह से खूब पहचानते थे। ये हदीस में भी आ गया। हुलियतुल औलिया में जिल्द 6 सफ़ा नंबर 295 में तो ये बात हमने देख ही लिया। हदीस नंबर 3717 में हमने तिरमिज़ी में भी ये बात कोट किया। साहब इसको समझा जाए, यानी हम लोग मुनाफिकों को हजरत अली के बुग़्ज़ की वजह से पहचान लेते थे, मोहम्मद से अली की ज़ात का इरफान लेते थे, एक लम्हे में वो सारी हकीकत जान लेते थे। रसालत के ज़माने में सहाबा की आदत थी मुनाफिक को अली के बुग़्ज़ से पहचान लेते थे, मुनाफिक को अली के बुग़्ज़ से पहचान लेते थे। जनाब सूफी शरफुद्दीन नदीमी अबुल साहब कहते हैं कि जो कोई रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल और जद्द अमजद से ज़र्रा बराबर भी बुग़्ज़ रखता हो वो मुनाफिक है। मौला अली अलैहिस्सलाम और हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के जिक्र से उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसके अलावा दीगर पहचान भी हैं साहब उन मुनाफिकीन की। ख़ास बात यह है कि अगर हम अपने रब को नहीं पहचानते तो हम भी मुनाफिक ही हैं। इसके पहले हम जिक्र कर दें कि इन्होंने बहुत अच्छी पॉइंट रखी है कि सिर्फ मौला अली नहीं साहब, बल्कि मौला अली के वालिद मोहतरम हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का जिक्र भी कीजिए और चेहरा जब लोगों का उड़ने लगे तो भी पहचाना जा सकता है। क्योंकि हज़रत मौला अली तो मौला अली हैं, उनका तो कुछ बात ही नहीं है, बहुत ही मामला बहुत आला उला है। लेकिन उनके वालिद मोहतरम हज़रत अबू तालिब और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब उनके दादा मोहतरम, इन तमाम लोगों का जिक्र जो है जब आप करेंगे तो कुछ लोगों के चेहरे उतर जाते हैं और इन लोगों को लोग जो है ईमान वाला ही नहीं समझते। इस हवाले से हमने एक अलग वीडियो बना रखा है, उसको ज़रूर आप सुनिएगा। वो 1.5 घंटे का एक बहुत ही रिसर्चिंग वीडियो है जिसका नाम है ईमान अबू तालिब और इश्क ईमान के नाम से। वो आपको मेरे चैनल पर अवेलेबल होगा, जिस पर आप तमाम चीज़ों को जो है तफसील से जान सकेंगे कि ये इन लोगों के पास मामलात क्या था। और जो है हकीकत में देखा जाए तो सूफीज़्म का जो मसला था वो वहीं से ज़ाहिर हुआ जो आज के ज़माने में हम लोगों तक पहुंचा है। ये बहुत बारीक मामला है, इसको ज़रूर मौका मिले तो उस वीडियो को सुनिएगा, इसलिए हमें कह दिया। आगे जनाब अब्दुल्लाह साहब कहते हैं कि ख़ास बात यह है कि अगर हम अपने रब को नहीं पहचानते तो हम भी मुनाफिक ही हैं। सही बात है, क्योंकि यहाँ पर ये बात जो कही जा रही है बिल्कुल सही इसलिए कही जा रही है कि अगर हम अपने रब को नहीं पहचानते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अमानत में ख़यानत कर रहे हैं। भाई हम तो मुनाफिक ही कहलाएंगे, क्योंकि हम तो अमानत जो लेके आए हैं तौहीद की उसको हम नहीं निभा रहे हैं। इन्होंने बिल्कुल सही बात कही है कि अगर हम अपने रब को नहीं पहचानते तो हम भी मुनाफिक हैं। लिहाजा मुनाफिक की जो सिफत बयान की गई है उसको अपने अंदर से बाहर करना, कोई भी सिफत मुनाफिक की अपने अंदर नहीं रहनी चाहिए। मुनाफिकीन से निपटने के लिए सब्र और ज़ब्त से काम लें और उनसे दूरी इख्तियार करें। ये बहुत अच्छा मशवरा इन्होंने दिया। फिर सब्र और ज़ब्त से इस्तक़लाल से काम लीजिए और दूरी इख्तियार कीजिए, और बाकी बातें तो ऊपर बयान हो ही चुकी। जनाब शाहजी साहब हैं, उन्होंने कहा कि कुरान करीम के इस्तिलाहात में से एक इस्तिलाह मुनाफिक भी है। वो लोग जो बज़ाहिर मुसलमान नज़र आते हैं लेकिन बातिन में वो इस्लाम के सख्त तरीन दुश्मन हैं। ऐसे लोगों को मुनाफिक कहा जाता है, यानी ये दोस्त नुमा दुश्मन होता है जो नहायत ही ख़तरनाक होता है।
سورہ عنکبوت آیت نمبر 11 میں دیکھیے جس کا ترجمہ ہے کہ اور اللہ کو تو ضرور دیکھنا ہے کہ ایمان والے کون ہیں اور منافق کون ہیں. یعنی اللہ جو ہے دیکھتا ہے کہ منافق کون ہے اور ایمان والے کون ہیں، اور اللہ کو یہ دیکھنا ہے. احادیث میں منافقین کی بہت سی پہچان بیان ہوئی ہے. بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں اس منافقانہ طرز عمل کو چالاکی اور ہوشیاری سے تعبیر کیا جاتا ہے. یعنی ہمارے معاشرے میں جو ہے اس عمل کو بہت ہی قبیح نہیں سمجھا جاتا بلکہ چالاکی اور ہوشیاری سے تعبیر کرتے ہیں. استغفر اللہ. یہ معاملات جو ہے بہت ہی سنجیدہ ہے. چنانچہ اسی لیے ہم نے اس ویڈیو کو بنانا اور اس کا تجزیہ کرنا اور اس کا ڈیبیٹ کرنا اور اس کا ڈسکشن کرنا ضروری سمجھا تھا، کیونکہ آج کے زمانے میں جو ہے منافقانہ حرکت اور منافقانہ طرز عمل ہم تو دیکھتے ہیں کہ جو ہے معاشرے میں نہیں بلکہ گھر گھر ہو رہا ہے، ہر گروپ میں ہو رہا ہے اور ہر حلقے میں ہو رہا ہے. یہاں تک کہ اب تو خانقاہوں میں بھی یہ معاملات شروع ہو گئے ہیں، جو نہایت ہی افسوس کی بات ہے، نہایت ہی درد والی بات ہے اور بہت دکھ کی بات ہے کہ ہم لوگ جہاں پر جو ہے صوفیزم کا پرچار و پرسار کرتے ہیں وہاں پر بھی منافقانہ طرز عمل لوگ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے رتبے لے کر کے اور بڑے بڑے جو ہے مطلب پگڑی لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں جو ہے غور سے دیکھیے گا تو ساری باتیں جو ہے ان لوگوں کے اندر کوٹ کر بھری ملے گی. اللہ تعالی ہم لوگوں کو ایسے لوگوں سے جو ہے بچائے اور ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے، آمین. جناب پیر مظہر قیوم صاحب قاضی صاحب کہتے ہیں کہ منافق کی 4 نشانی ہے. صاحب یہ بھی دیکھیے، چونکہ یہ لگتا ہے پہلے ذکر ہو چکا ہے. انہوں نے کہا کہ منافق کی 4 نشانی: ایمان کا جھوٹے دعوے دار ہوتے ہیں وہ، فساد پھیلانے والے ہوتے ہیں وہ، بے وفائی کرنے والے ہوتے ہیں وہ، مومنوں کو بیوقوف بنانے والے ہوتے ہیں وہ. ان کی جو پہچان ہے گرچہ قرآن حدیث سے ہی ماخوذ ہے، البتہ انہوں نے بہت اچھا ڈیفائن کیا. پہلا، ایمان ہوتا نہیں ہے لیکن جھوٹا دعوے دار ہوتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں. اور فساد پھیلانے کا کام ان کا ہوتا ہے، چونکہ وہ منافق ہے، نفاق پھیلانا ان کا کام ہے. کام اور حرکت ایسا کریں گے جس سے جھگڑا بڑھے، لوگوں سے الجھا دینا، چھوٹی چھوٹی باتوں میں نقص نکال کر کے دوسرے کے سامنے اس کی توہین کرنا، ادھر کی بات ادھر کرنا، ادھر کی بات ادھر کرنا، اور اس طرح سے غیبت اور چغلی کرنا جس سے جو ہے فساد برپا ہو جائے. یہ منافق کی کہیے کی پہچان ہے صاحب. بے وفائی کرنے والے تو وہ بالکل ہوتے ہی ہیں، تو ہم لوگ پہلے جانتے ہیں کہ وہ کسی کے وفادار نہیں ہوتے ہیں، کسی کا بھی وفادار نہیں ہو سکتا ہے وہ. اور مومنوں کو بیوقوف بنانے والے ہیں، مطلب مومنوں کو وہ جو ہے مطلب چیٹ کرتا ہے، مومنوں کو وہ دکھاتا ہے کہ ہم تو مومن ہیں لیکن وہ مومن ہوتا نہیں ہے، مطلب بیوقوف بناتا ہے. منافق نفاق سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہے دوہری شخصیت کا مالک اور دو رخا، دو دھاری تلوار جس کو کہتے ہیں. مطلب دوہری شخصیت کا مالک، اور یوں سمجھ لیجئے کہ اس کو ہم لوگ ڈبل اسٹینڈ والا بھی کہتے ہیں، مطلب اچھے لفظ میں، اور غلط لفظ میں اس کو ہم دوگلا بھی کہہ سکتے ہیں. مطلب ایک بہت چلیبل لفظ ہے، اس کا نام ہے دوگلا پن کرنے والا. مطلب ادھر بھی نہیں اور ادھر بھی نہیں، ٹھیک ہے، کدھر کا بھی نہیں. تو یہ جو ہے منافقوں کی پہچان کے حوالے سے بھی آپ گفتگو سماعت فرما رہے تھے، جس پر بھی جیرا چل رہا ہے. آئیے کچھ جیرا اور کر لیں. یعنی ایسا شخص جس کا ظاہر باطن ایک نہیں ہو اس کو ہم منافق کہتے ہیں. یہ 4 صفات جن میں نہ ہو وہ منافق ہے. وہ تو تھا کہ وہ جس میں ہے وہ منافق ہے. ہم لوگوں نے پہلے دیکھا کہ کیا کیا چیزیں منافق میں ہوتی ہیں. اب دیکھیں کہ کیا کیا چیزیں منافق میں نہیں ہوتی ہیں. پہلا، وہ دیانت دار نہیں ہوگا، یعنی اس کے اندر دیانت داری نہیں ہوگی، یعنی ایمانداری نہیں ہوگی، وہ سخت بے ایمان ہوگا، پہلا. دوسرا، وفاداری اس کے اندر نہیں ہوگی، یعنی وہ بے وفا ہوگا، اور جس کو کہتے ہیں کہ بالکل کسی کا ہونے والا نہیں ہوگا. تیسرا، سچائی اس کے اندر نہیں ہوگی، یعنی وہ جھوٹا ہوگا، مکر و فریب کرے گا. اور چوتھا، تابع داری اس کے اندر نہیں ہوگی، یعنی وہ کسی کو ٹھیک سے فالو نہیں کرے گا. یعنی بہترین فالوور نہیں ہوں گے، بہترین تابع دار نہیں ہوں گے، بہترین عطایت گزار نہیں ہوں گے. مطلب دیکھ لیا، کر لیا، چل دیا، مطلب مان گئے تو مان گئے، نہیں مانے تو نہیں مانے، کوئی بات نہیں ہے. مطلب یہ ہو گئی غیر تابع داری اور بالکل ان سیریس ہونا. مطلب کسی بھی آرڈر کے پرتی، کسی آرڈر کے لیے وہ سیریس نہیں ہوں گے، ہر معاملے کو ہلکے میں لیں گے اور نہایت دنیا دار ہوں گے. یعنی وہ دیانت داری اس کے اندر نہیں ہوگی، وفاداری نہیں ہوگی، سچائی نہیں ہوگی، تابع داری نہیں ہوگی. تو ہوگی کیا؟ ہوگی امانت میں خیانت کرنے کی عادت ہوگی، بے وفائی ہوگی، جھوٹ مکر و فریب کرنے کی عادت ہوگی، اور کسی کے لائل نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، اور کسی کی تابع داری بھی نہیں کریں گے. اور جن میں یہ 4 صفت ہوں وہی حقیقی دوست ہوتا ہے. یعنی
یہ جو خوبیاں اوپر بیان کی گئی ہیں، اگر واقع کسی کے اندر یہ ساری چیزیں ہو، سچا دیانتدار ہو، وفادار ہو، سچائی پر چلنے والا ہو، تابع داری کرنے والا ہو، مطلب صحیح معنوں میں کسی کا لائل ہو، کسی کا وفادار ہو، تو یہ حقیقی دوست ہوتے ہیں ویسے لوگ، ورنہ ویسے لوگوں سے دوستی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ایسے عادتوں سے بچائے۔ جناب عدیل احمد قادری صاحب کہتے ہیں کہ علامت نفاق کیا ہے؟ علامت نفاق یہ ہے کہ کمی حب رسول، حضور سے شخصی اناد، یعنی رسول پاک کی محبت میں سخت کمی۔ نفاق پیدا کس سے ہوتا ہے؟ یہی سب چیزوں سے ہوتا ہے۔ پہلا رسول پاک کی محبت اس کے اندر نہیں ہوگی، حضور سے شخصی اناد ہوگا، مطلب رسول پاک سے پرسنل بغض اور حسد اور جلن، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنے جیسا سمجھنا، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے علم غیب پر اعتراض کرنا، میلاد النبی سے ناخوشی کا اظہار کرنا، فاتحہ درود سلام کے منکر ہونا، نمائش اعمال کرنا، دکھاوا کرنا، ظاہر الگ باطن الگ، مسجدوں پر زبردستی قبضہ کرنا، یہ ساری جو چیزیں ہیں، مطلب ہم تو یہاں پر کہیں گے کہ مسجدوں نہیں بلکہ خانقاہوں پر بھی زبردستی قبضہ کرنا، یا محمد یا غوث یا خواجہ یا قطب یا ابدال، یہ سب کہنے پر جو ہے ان کو اعتراض ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ یہ منافقوں کی مطلب سخت صفتیں بیان کی گئی ہیں۔ چنانچہ عدیل احمد قادری صاحب نے بڑے ہی عمدہ بات کہی کہ علامت نفاق جو ہے حب رسول میں کمی، رسول پاک سے شخصی اناد وغیرہ ہے، اور ان کے تمام معاملات سے اعتراض کرنا اور نمائش عمل کرنا، درود فاتحہ سلام اور یہ سب تمام چیزوں سے جو ہے انکار، یہ سب جو ہے نفاق کی علامت ہے، اسی سے نفاق پیدا ہوتا ہے۔ اور یا محمد یا غوث یا خواجہ یا مخدوم یا پیر کہنے پر ان لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے، چونکہ وہ لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں حقیقت کو کہ کیا ہے، ولیوں کا کیا معاملہ ہے، ولیوں کی عظمت کیا ہے، اس سے بالکل جو ہے وہ لوگ آشنا نہیں ہوتے۔ ہے یہ منافق بکری جدھر ہری ادھر چری، واہ، ہے یہ منافق بکری جدھر ہری ادھر چری، ہیں یہ جو علامات نفاق، سنی کو نہیں اس سے اتفاق۔ کیا شے جناب عادل صاحب نے کہا ہے یہ منافق بکری جدھر ہری ادھر چری، مطلب جدھر فائدہ ادھر جا کے اپنا چر لیا، ہیں یہ جو علامات نفاق، سنی کو نہیں ہے اس سے اتفاق۔ یہ بات بہت تحقیقی بھی آپ سماعت فرما رہے تھے۔ مختلف پینلسٹ کے جو ہمارے گروپ میں آن لائن ڈسکشن میں حصہ لیتے ہیں، ان تمام بھائیوں کے تمام مشکور و ممنون ہوتے ہوئے ہم تمام بھائیوں کا نام لے کر کے ان کے تحقیقات اور ان کے اسٹڈیز اور ان کے ریسرچ اور ان کے بیانات کو ہم اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہیں، تاکہ تحقیق کے حوالے سے اس موضوع کو جرا کر سکیں، چونکہ ہر موضوع پر ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو جناب عدیل صاحب کی اور باتیں ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے۔ اب آئیے کچھ باتیں جو ہے اپنے جانب سے اور اپنے ٹیم کے جانب سے ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ چنانچہ اس تجزیہ نامہ کا جو تحریر ہر بار جمع اور تلخیص کرتا ہے امیر افضلی سے سنتے ہیں اس موضوع پر کچھ تحقیقی موضوع سرکار میں مہندی شاہ افضل رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ قرآن حکیم کے سورہ حدید آیت نمبر 14 کی ترجمہ و تفسیر دادا حضور سرکار میں مہندی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتاب مغز قرآن میں لکھتے ہیں، بغور سماعت فرمائیے۔ ترجمہ ہے: پکاریں گے منافق کہ اے مومنو، کیا ہم نہ تھے تمہارے ساتھ نماز روزہ میں؟ اب ہمارا ساتھ کیوں چھوڑتے ہو؟ اس کو پھر سے دیکھیے کہ قرآن حکیم کے سورہ حدید آیت نمبر 14 کی ترجمہ و تفسیر دادا حضور اپنے کتاب مغز قرآن میں کیسے رقم تراز ہوتے ہیں۔ ترجمہ ہے کہ پکاریں گے منافق کہ اے مومنو، کیا ہم نہ تھے تمہارے ساتھ نماز روزہ میں؟ کون پکاریں گے؟ پکاریں گے منافق پکاریں گے کہ اے مومنو، کیا ہم نہ تھے تمہارے ساتھ نماز روزہ میں؟ کیا ہم نماز تمہارے ساتھ نہیں پڑھتے تھے؟ کیا روزہ ہم نہیں رکھتے تھے؟ اب ہمارا ساتھ کیوں چھوڑتے ہو؟ یعنی منافق اس وقت بڑے گھبرائیں گے اور پوچھیں گے کہ بھائی سب مومن ہمارا ساتھ کیوں چھوڑ دیا، کیوں چلے گئے، کیا ہو گیا؟ مومن کہیں گے ہاں ہم تھے تمہارے ساتھ، پر تم نے خرابی میں ڈالا اپنے آپ کو۔ واہ! مومن کہیں گے کہ ہاں ہم تھے تمہارے ساتھ، نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، حج زکوٰۃ بھی کرتے تھے، فاتحہ بھی کرتے تھے، میلاد بھی کرتے تھے، چادر بھی چڑھاتے تھے تمہارے ساتھ، مگر تم نے کیا کیا؟ مومن کہیں گے ہاں ہم تھے تمہارے ساتھ، پر تم نے خرابی میں ڈالا اپنے آپ کو، نفاق سے اور ڈھیل کی توبہ کرنے میں۔ توبہ کرنے کے لیے کہتے تھے تو تم توبہ نہیں کرتے تھے، توبہ کرنے میں ڈھیل کی، اور شک لائے تم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے میں، شک لائے،
اور دغا دی تم کو تمہاری آرزوؤں نے جب تک کہ آیا حکم خدا تعالیٰ کا تمہارے مارنے کو، یعنی تم مرنے کے وقت تک دھوکے میں رہے اور یقین نہ لائے اور دغا دے کر دور لے گیا تم کو دغا باز شیطان، یا تمہارا یقین تم کو دور لے گیا۔ یہ ابھی آپ جو ترجمہ سماعت فرما رہے ہیں یہ دادا میم ہندی کا ترجمہ ہے مغز قرآن میں۔ یہ ترجمہ بہت نایاب ہے، البتہ بہت عمدہ طریقے سے قرآن کے صورت کو ڈیفائن کرتے ہوئے ترجمہ کیا گیا ہے، بالکل صاف صاف لفظوں میں، تاکہ اللہ تعالیٰ کا جو میسج ہے وہ بالکل سیدھا اور سٹیک پہنچ سکے۔ چنانچہ منافق کے حوالے سے جو بات کہی گئی ہے پھر سے ایک بار دیکھیں کہ پکاریں گے منافق کہ اے مومنوں کیا ہم نہ تھے تمہارے ساتھ نماز روزہ میں، اب ہمارا ساتھ کیوں چھوڑتے ہو؟ مومن کہیں گے ہاں ہم تھے تمہارے ساتھ، پر تم نے خرابے میں ڈالا اپنے کو ناپاک سے اور ڈھیل کی توبہ کرنے میں، اور شک لائے تم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے میں، اور دغا دی تم کو تمہارے آرزوؤں نے جب تک کہ آیا حکم خدا تعالیٰ کا تمہارے مارنے کو، یعنی تم مرنے کے وقت تک دھوکے میں رہے اور یقین نہ لائے اور دغا دے کر دور لے گیا تم کو دغا باز شیطان، یا تمہارا یقین تم کو دور لے گیا۔ یہ بہت ہی افسوسناک ترجمہ ابھی آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ چنانچہ آج یہ زمانے میں یہ ہو رہا ہے کہ ہم بد یقینی کے شکار ہوتے ہیں اور شیطان ہم کو دور لے جاتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک چل رہے ہیں، لہٰذا بہت ہی عبرتناک ترجمہ ہے، اس کو ضرور دادا میم ہندو سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے سنیں اور سمجھیں کہ منافق کی کتنی بڑی جو ہے افسوس آخر میں ہوگی، کتنا خسارہ بھگتنا پڑے گا آخر میں، اور اس طریقے سے ان کو جو ہے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈالا جائے گا اور مومن کو ان سے جدا کر کر کے ان کو جنت میں لے جایا جائے گا، اور یہ لوگ کہیں گے کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے ہر چیز میں بھائی، تو پھر الگ کیسے ہو گئے؟ تو مومن لوگ کہیں گے کہ ساتھ تو تم ضرور تھے، لیکن تم نے اپنے آرزوؤں کے وجہ سے تم دھوکے میں رہے اور تم کو شیطان دغابازی کر گیا تمہارے ساتھ، اور تم اس کے ساتھ چلتے چلے گئے اور سمجھتے تھے کہ تم صحیح راستے پر ہو۔ یہ جو ہے بہت ہی افسوس کا مقام ہوگا ان لوگوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ان لوگوں کو جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کی سوچ فکر ایسی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے صحیح سمجھ اور فہم عطا فرمائے۔ اب اسی ترجمے کو دادا حقیقت کے حوالے سے کچھ جیرا کر رہے ہیں، اس کو بھی دیکھیے۔ منافقین کا روزہ نماز کچھ کام نہ آئے گا، یہ بسبب اس کے کہ وہ اپنے نفس کو نہیں پہچانتے یا نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، بلکہ وہ شک کرتے ہیں نور محمدی کے پہچاننے میں۔ منافق نور الہی کو دیکھ کر بھی پہچان کر بھی ایمان نہیں لاتے، یعنی دادا میم ہندی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا جو فوکس ہوتا تھا وہ نور محمدی کی پہچان اور اللہ رسول کی پہچان پر بہت زبردست ہوتا تھا۔ چنانچہ اس حوالے سے حقیقت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ منافقین کا جو معاملہ ہوگا وہ اس طریقے کا ہوگا کہ منافقین کا روزہ نماز کچھ کام نہ آئے گا، بسبب اس کے کہ وہ نفس کو نہیں پہچانتے ہوں گے، تو وہ روزہ نماز اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ نور محمدی پر ایمان نہیں لاتے، شک کرتے ہیں نور محمدی کے پہچاننے میں۔ منافق نور الہی کو دیکھ کر بھی پہچان کر بھی ایمان نہیں لاتے، یہ بہت ہی ٹھیک بات نہیں ہے۔ اور موت سے پہلے وہ لوگ نہیں مرتے، سوال ہی پیدا نہیں ہے منافق کیا مرے گا بھائی؟ موت سے پہلے مرنا تو بڑے بڑے مومنوں کا کام ہے۔ موت سے پہلے مرنا اس لیے ہے کہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی کا بدن مرتا ہے، جان نہیں مرتی، کیونکہ جان کی پیدائش آگ سے ہے اور وہ جن سے ہے۔ یہ حقیقت اور کی تشریحات میں کچھ جملے وہ ارشاد فرما گئے، البتہ یہ منافق کے حوالے سے یہ بات صاف طور سے کہی گئی دادا کے حوالے سے۔ دادا نے کہہ دیا کہ منافقین کو بہت ہی افسوس اور پچھتاوا ہوگا، چونکہ شیطان اس کو دغابازی کے ساتھ، بد یقینی کے ساتھ اس کو راہ راست سے دور لے گیا اور گمراہی کا شکار وہ لوگ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جو ہے منافق کی بہت بڑی ہار اور بہت بڑی جو ہے کہیے کہ لاس ہوگا آخرت میں، بالخصوص ان لوگوں کو بھی بہت بھاری لاس ہوگا جو نہ تو اپنے نفس کو پہچانتے ہیں، نہ نور محمد کو، نہ نور الہی کو پہچانتے ہیں۔ چنانچہ نور محمدی کے حوالے سے بہت سارے ویڈیوز اویلیبل ہیں، دادا میم ہندی کے تعلیمات پر مبنی، ضرور اس کو ملاحظہ فرمائیے گا، تو نور محمدی کی حقیقت اور نفس کی پہچان وغیرہ کی باتیں آپ کو اور اچھے سے سمجھ میں آئے گی، چونکہ دادا کا ان پر فوکس بہت زیادہ تھا۔ بہرحال منافقین کی تو اوقات ہی نہیں ہے ان سب چیزوں کو سمجھنے کی، یہ مومنوں کی بات ہے۔ مومن اور جو اعلیٰ درجے کے مومن فہم و فراست والے ہوتے ہیں وہی لوگ نفس کو بھی پہچانتے ہیں، نور محمدی کو بھی پہچانتے ہیں اور عارف باللہ بنتے ہیں اور اپنے منزل و مقصود کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث بھی دیکھیے کہ حدیث نمبر 240 میں درج ہے کہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا اور روح کو تخلیق کیا،
نبی امی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے بتا دیا تھا کہ میرے ساتھ مومن کے سوا کوئی محبت نہیں کرے گا. کون کہہ رہے ہیں؟ مولا علی کہہ رہے ہیں. اور منافق کے سوا کوئی بغض نہیں رکھے گا. یعنی مولا علی نے بھی اس بات کا اعلان کر دیا تھا کہ ہم سے بغض رکھنے والا منافق ہی ہوگا. یہاں پر ہم یہ بات کوٹ کرتے چلیں کہ صرف مولا علی سے بغض رکھنے والا منافق نہیں ہوگا، بلکہ جو مولا علی کا نائب ہے اس سے بغض رکھنے والا بھی منافق ہی ہوگا. اس بات کو ہرگز نہیں بھولنا چاہیے. نائب رسول، نائب علی یعنی ولی، تمام سچے ولیوں اور تمام سچے کاملین اور کاملین کی اتباع کرنے والے لوگوں کے ساتھ دھوکہ فریب اور دغا بازی کرنے والے اور ان سے بغض رکھنے والے، ان سے جلنے والے، ان سے حسد کرنے والے لوگ سب کے سب منافق ہیں. یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کی ذات گرامی کو میزان قرار دیا کہ جو شخص مولا علیہ السلام سے محبت نہیں رکھتا وہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور خدا سے بھی محبت نہیں رکھے گا، وہ جھوٹا ہے. اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھے گا وہ کبھی بھی مولا علی سے بغض نہیں رکھ سکتا. لہذا مولا علی کی محبت ہی اللہ اور رسول کی محبت ہے اور وہی علامت ایمان ہے. بالکل صحیح بات ہے. اب جو ہے دو چند جملے اور سن لیجیے ہمارے ٹیم کی جانب سے. چنانچہ حضرت صوفی عبد الغنی چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تو مومن ہو جائے تو منافق کے ساتھ رفاقت نہ رکھ، خواہ وہ تیرے بہن بھائی ہی کیوں نہ ہوں. حضرت صوفی عبد الغنی چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول کوٹ کر لیجئے، اپنی ڈائری میں لکھ لیجئے کہ فرما رہے ہیں کہ جب تو مومن ہو جائے تو منافق کے ساتھ رفاقت نہ رکھ، یعنی ان سے دوستی نہ رکھ، خواہ وہ تیرے بہن ہوں یا تیرے بھائی ہوں یا تیرے کوئی بھی رشتہ دار کیوں نہ ہو. کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت صوفی محمد عبد الغنی چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں. اور اس کا ذکر قرآن میں بھی جا بجا ملتا ہے. آپ جب بغور فرمائیں گے تو دیکھیں گے، تحقیق کریں گے تو قرآن میں بھی کئی جگہ اس کا ذکر سمجھاتے ہوئے، رسول پاک کو بتاتے ہوئے اشارتاً کئی جگہ کہا گیا کہ مومنوں کو جو ہے منافقوں سے گاڑھی دوستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور دوری اختیار کرنے کی ضرورت ہے. چنانچہ صوفی محمد عبد الغنی چشتی رحمۃ اللہ علیہ اسی بات کو اپنے قول میں بیان کر رہے ہیں کہ جب تو مومن ہو جائے تو منافقوں کے ساتھ دوستی مت کر، چاہے وہ تیرے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، تیرے بھائی بھی ہوں یا بہنوں، کوئی مطلب نہیں. جیسا کہ قرآن میں بھی آیا ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 107 کا حوالہ دیکھیے جس کا ذکر ابھی ہم کر رہے تھے. اور جن لوگوں نے پکڑی مسجد ضرر پہنچانے کو، یعنی مسجد زرار، اور کفر کرنے کو اور جدائی ڈالنے کو درمیان ایمان والوں کے اور گھات لگانے کو واسطے اس شخص کے، نہ لڑے اللہ سے اور رسول سے پہلے سے، مت کھڑا ہو بیچ اس کے کبھی. یہ بات جو ہم ابھی کہہ رہے تھے دیکھیے کھل کے سامنے آ گیا. سورہ توبہ آیت نمبر 107 کا صحیح ترجمہ دیکھیے جس میں صاف کہا گیا ہے کہ ویسے لوگوں کے ساتھ کھڑا نہ ہو، یعنی جن لوگوں نے پکڑی مسجد ضرر پہنچانے کو، یعنی جن لوگوں نے مسجد زرار بنا لیا اور کفر کرنے لگے اور جدائی ڈالنے لگے، ایمان والوں کے بیچ میں ڈیوائیڈیشن کر دیا اور گھات لگانے کے واسطے کہ اس شخص سے لڑے، مطلب گروپ بندی کر لیا اور گول بندی کر لیا، لڑنے جھگڑنے لگے، تو مت کھڑا ہو بیچ اس کے کبھی، یعنی ویسے لوگوں کے بیچ کھڑا مت ہو. مطلب ویسے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونے سے مراد یہ ہے کسی بھی عمل میں اس کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے اور جہاں تک ہو سکے دوری بنانی چاہیے. اسی میں ہم لوگوں کی بھلائی ہوتی ہے. تو یہ جو ہے آیت کے حوالے سے یہ بات سمجھنا ضروری ہے. اور آج کے زمانے میں اور یہ بالکل ماڈرن ایج میں بالکل کرنٹ اپڈیٹ دیکھیے اس کو، صرف مسجد کو مسجد مت سمجھیے گا. اب تو معاملات خانقاہ تلک پہنچ گئے ہیں. بعض خانقاہوں میں یہ سب چیزیں جب سامنے آ گئی ہے تو قرآن کی مسجد اور مسجد زرار کو صرف مسجد زرار مت سمجھ لیجیے گا بلکہ خانقاہ زرار بھی سمجھیے گا. اور بہت سے بڑے بڑے جو مراکز جو زرار بنے ہوئے ہیں اس سے بھی دوری اختیار کیجیے گا، اور یہ اس کے لیے بھی یہی حکم ہے جناب. سورہ نساء آیت نمبر 142 میں بھی آیا ہے منافق فریب دیتے ہیں اللہ کو اور وہ فریب دینے والا ہے ان کو. مطلب منافق سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو چکما دے رہے ہیں، لیکن دراصل اللہ ہی اس کو چکما دے رہا ہے. اللہ کو منافق چکما نہیں دے سکتا. اللہ تعالیٰ ہی ویسے لوگوں کے ساتھ جو ہے اللہ خیر الماکرین ایسا مکر کرتے ہیں اور ایسا چکما دیتے ہیں کہ آخر میں ان کو جو ہے رونا پڑتا ہے، پچھتانا پڑتا ہے، مرتے وقت آنسو نہیں تھمتے ہیں جی. اور جب کھڑے ہوتے ہیں طرف نماز کے کہ کھڑے ہوتے ہیں مگر سستی سے. میں نے منافق لوگ نماز جب بھی پڑھیں گے بڑے سستی سے، کوئی بھی عمل کریں گے بڑے سستی سے. نماز پڑھتے ہیں، دکھلاتے ہیں لوگوں کو اور نہیں یاد کرتے اللہ کو مگر تھوڑا.
مطلب اللہ کو تھوڑا بہت ذکر کرتے ہیں، دکھاتے ہیں، اور بس اس طریقے سے اپنا وہ فارمیلٹی مینٹین کرتے ہیں، اور جس کو کہتے ہیں ہندی میں کہ وہ کٹسی مینٹین کرتے ہیں، صرف اپنی ایک ڈیوٹی نبھاتے ہیں کہ چلو بھائی نماز پڑھ لیا، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، زکوٰۃ کر لیا، پاتا پڑھ لیا، چادر چڑھا لیا، میلاد ولاد کر لیا، چلو بھائی سما وما کر لیا. دل میں نہ ذوق ہے، نہ شوق ہے، نہ جنون ہے. جنون سے یاد آیا علامہ اقبال کا وہ شعر کہ محبت کا جنون باقی نہیں ہے، مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے. صفیں کج دل پریشاں سجدہ بے ذوق کہ جذبہ اندروں باقی نہیں ہے، کہ جذبہ اندروں باقی نہیں. محبت کا جنون باقی نہیں ہے، مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے. صفیں کج دل پریشاں سجدہ بے ذوق کہ جذبہ اندروں باقی نہیں ہے، کہ جذبہ اندروں باقی نہیں ہے. تو جذبہ اندروں باقی کیسے رہے گی؟ صفیں کج ہو گئی ہیں، دل پریشان ہو گیا ہے، اور سجدوں میں ذوق نہیں ہے. اور شوق و ذوق اس لیے نہیں ہے کہ ایمان ہی نہیں ہے. ہم دنیا داری میں پھنسے ہیں، مالوں میں پھنسے ہیں، اور نفس پرستی میں پھنسے ہیں، اور جہاں گھاس وہیں چرنے لگتے ہیں. تو ہم کیسے مومن ہو سکتے ہیں صاحب؟ اس لیے مومن کی صفت کو اپنانے کی سخت ضرورت ہے، اور منافقوں والی جتنی صفتیں ہیں ان تمام چیزوں سے دوری اختیار کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو سچا، صاف اور کامل مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور منافقوں کی جو حرکات اور جو صفات ہیں ان تمام سے دوری، اور اپنے اندر سے ان تمام چیزوں کو باہر کرنے کی جو جرت، طاقت اور استقامت عطا فرمائے، اور حق کے ساتھ چلنے کی حوصلہ بھی عطا فرمائے. انہی نیک دعاؤں کے ساتھ آئیے اس موضوع کو ختم کرتے ہیں، اور ایک بار پھر اپنے ٹیم کے تمام پینلسٹ بھائیوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. آف لائن آن لائن جڑنے والے سارے بھائیوں بہنوں اور تمام بزرگوں کا استقبال کرتے ہوئے، ویلکم کرتے ہوئے، شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت دیجیے اس وعدے کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی اگلے بہترین ٹاپک پر بھی آپ اپنے بہترین جوابات صدقہ جاریہ سمجھ کر ارشاد فرماتے رہیں گے، ارسال فرماتے رہیں گے مرکز افضلیہ ایجوکیشن کو، تاکہ ہم تجزیہ نامے کی صورت میں آپ کی تحقیقات کو بھی شائع کریں. اور مقصد ہے تمام چیزوں پر ریسرچ کرنا، لوگوں تک تصوف اور قرآن حدیث کی صحیح سمجھ پہنچانا، اور دادا میم ہندی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے خیالات اور اس کے مشن کو مکمل کرنا، پائے تکمیل تک پہنچانا، لوگوں کے دل میں اتار دینا، سب کے موبائل تک پہنچا دینا، تاکہ منافقوں سے ہم لوگ بچ سکیں اور دشمنوں کے شر سے محفوظ ہو سکیں، اور شیاطین کی ساری چالیں جو ہے ملیا میٹ ہو سکے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.